ہمدان موسیٰ خان اور احمد موسیٰ خان لاہور گئے ہوئے تھے۔ آج پنجاب کے تاجروں کی ایک پریس کانفرنس تھی جو کہ مہینے ڈیڑھ بعد وہ کرتے تھے۔ وہ دونوں بھی اس سلسلے میں چلے گئے۔ شائستہ بیگم، دادی اور سنیحا کے ساتھ جب گھر واپس آئیں تو جو قصہ ملازمہ کے منہ سے ان کو سننے کو ملا وہ انہیں لرزا گیا تھا۔ ظہر سے مغرب ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک زین کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے احمد کو سب بتا دیا۔ کچھ دیر تو اس نے تیمور کی اچھی خاصی بےعزتی کی، پھر تیمور کو کوئی تدبیر کرنے کے بجائے ہمدان موسیٰ خان سے کوئی بہانہ لگا کر اجازت لیتے وہ خود واپس آ گیا تھا۔ شائستہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ سنیحا اور دادی الگ رو رہی تھیں۔ عنایہ کو بھی شاید اپنی غلط بیانی کا احساس ہوا تھا کہ نہیں، لیکن تب سے وہ بھی خاموشی سی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ گھر واپس آتے ہی اسے میر کاظم کا فون آ گیا۔ میر کاظم کے منہ زین کی گمشدگی کا سن کر وہ ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ ان کی دوستی کا رشتہ چاہے کتنا مضبوط کیوں نہ ہوتا، لیکن اب رشتوں کے تقاضے الگ تھے۔ لب بھیجتے اس نے تیمور اور زین کو کی بحث فسرن بیان کرتے اسے سب سچ بتا دیا تھا۔ میر کاظم نے جھبڑے بھیجتے گاڑی کا رخ ہیڈ مرالہ کی طرف کر دیا۔ مین سیالکوٹ سے ہیڈ مرالہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ ہیڈ مرالہ پہنچ چکا تھا۔ گاڑی گارڈن اور پارک وغیرہ میں جا کر چیک کر چکا تھا وہ، لیکن وہاں وہ نہیں تھی۔ اب ایک ہی جگہ بچی تھی جہاں اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا، وہ تھی ہیلی پیڈ۔ اکثر لڑکیاں ہیڈ مرالہ کی یہی جگہ دیکھنے آیا کرتی تھیں۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے اس نے ہیلی پیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ سرد شام میں پاؤں سے چپل اتارے وہ دریا کی ریت پر آہستگی سے چلتی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس نے اپنے وجود کو ایک انچاہا وجود تصور کیا تھا، ایک ایسا وجود جس کی اس کے رشتوں کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی آنسو تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ اس میں اس کا کوئی قصور تو نہیں تھا، اس نے تو مزید کسی بچے کو اذیت سے نکالنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی سلطان خان زادہ سے خود کہلوا کر اغوا ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو اسے دیکھا ہی پہلی بار تھا۔ کہیں بھی اسے اپنا قصور نظر نہیں آیا۔ اور جب کئی کہانیوں میں، کئی قصوں میں ہمیں ہمارا وجود بے قصور لگے تو وہیں ٹھہر جانا چاہیے۔ ہماری غلطی وہی ہوتی ہے جہاں ہم خود کو بے قصور مانتے ہیں۔ سب سے آنکھیں میچتی اس نے کئی آنسوؤں کو باہر آنے کا رستہ دیا۔ آنسو بہتے ہوئے سینے پر بندھے بازو میں جذب ہو کر رہ گئے تھے۔ ڈوبتے سورج کو دیکھتے اس نے بے اختیار پانی کی سمت قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ دور کھڑا وہ شاید اسے پہچان چکا تھا۔ خون کے گھونٹ پیتے اس نے بے وقوف اول کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے۔ غصہ جیسے ساتویں آسمان کو پہنچ چکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ایکسکیوز کرتا وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ آج رش نہ تھا لیکن پھر بھی بھیڑ سی جمع تھی۔ وہاں پانی اب زین کی پنڈلیوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے سر پر پہنچتے ہی میر کاظم نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ جو اسے دیکھتے ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی، کچھ کہنے لگی کہ میر کاظم کے دوسرے تھپڑ نے زمین پر گرا دیا۔ آس پاس کھڑے کچھ لوگ اسی کی طرف آئے۔ اوئے یہ کیا غنڈہ گردی دکھا رہا ہے؟ پاس ہی کھڑا کوئی لڑکا اس کی طرف بڑھنے لگا کہ میر کاظم اس کی بات کاٹتے ہوئے درشٹی سے بولا، شی از مائی وائف یو ڈیم۔ خبردار جو نزدیک آنے کی کوشش بھی کی۔ خون بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ پیش قدمی کرنے والا وہیں رک گیا۔ زین کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے میر کاظم کو دیکھا۔ میر کی نظر اس کے ساکت وجود پر گئی۔ لب بھیجتا اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً گھسیٹنے والے انداز میں گاڑی کی طرف لے گیا۔ یقین کرنا محال ہو رہا تھا اس قدر شائستہ اور تحمل مزاج کا میر کاظم اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ پہلی تکلیف بھولے وہ اب اس تکلیف پر رونے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، آپ سب ایک جیسے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ لوگوں کے ساتھ۔ گاڑی کے پاس پہنچتے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اب کے میر کاظم نے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور پروچ گائے سے دیکھنے لگا۔ مثلاً کہاں جائیں گی آپ؟ ذرا کھل کر بتائیے، میں وہیں آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ غصے سے بولتے اس کی ساری رگیں تن گئی تھیں۔ جہاں بھی جاؤں گی، لیکن آپ سب کی زندگی سے بہت دور۔ نفی میں سر ہلاتی وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زین، کیا آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے میری بہن مجھے کہاں سے ملی تھی؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ زین نے روتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری بہن ایک ایسی جگہ سے ملی تھی جہاں کوئی غیرت مند بھائی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ سب لڑکیاں یہی سمجھتی ہیں کہ اگر گھر میں کوئی تکلیف دے رہا ہے
या किसी छोटी सी बात की बहस लड़ाई में बदल गई है तो बजाय सुलह सफाई के घर से ही चले जाते हैं। आखिर यही सोच क्यों होती है आप सबकी, है ना? इसकी सर्द आवाज जीन को मुंजमद कर गई। लेकिन आप ये नहीं जानती कि ये माशरा मर्द का तो हो सकता है लेकिन औरत का नहीं। जगह जगह भेड़िए महज इस आस में बैठे होते हैं कि कोई इन्हें आप जैसी अकल की अंधी मिल जाए। अपनी उंगली पेशानी पर ठोकते हुए वो बोला। जीन का हलक तक खुश्क हो गया था। इस बारे में तो इसने सोचा ही नहीं था। बताएं अब, चुप क्यों है? तैमूर ने जो भी कहा वो मामला घर में भी हल हो सकता था। ये जिंदगी नॉवेल्स की तरह नहीं है जीन। आप घर से निकलेंगी तो कोई सुपर हीरो आपका मुंतजिर खड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ घर से निकलते जो चीज सबसे पहले एक औरत के हड़पी जाती है वो इसकी इज्जत होती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा जीन, महज इसलिए कि तैमूर ने आपसे बदतमीजी की आपने घर छोड़ दिया? जब बात इस हद तक आ जाए तो घर नहीं छोड़ते। आप एक लड़की हैं, अपने आखिरी ऑप्शन में भी घर की चारदीवारी को फैलाना मना है। आपका भी इस घर में हिस्सा है, जिंदगी के किसी और मकाम पर काम आए या ना आए, लेकिन यहाँ इस हिस्से को ही इस्तेमाल करके इसका रोब झाड़कर आप खुदारा घर के अंदर रुकिए, क्योंकि जब आप घर की दहलीज पार कर जाएंगी तो कुछ देर पहले महज आपके नजदीक आपके नाम नेहाद रिश्तों के डर से इज्जत से देखने वाले भेड़िए पन का मुजाहिरा करेंगे और आपकी तरफ बढ़ते आएंगे। आज खोखले और नाम नेहाद रिश्तों का हवाला आपकी हिफाजत करता है, कल जब ये रिश्ते भी ना होंगे तो फिर क्या करेंगी? इसकी बातों की गहराई महसूस करते जीन ने नफी में सर हिलाती हथेलियों में चेहरा छुपाए वहीं खड़ी फिर दोबारा रो दी। मीर कुछ पल इसे रोते देखता रहा। इसका चेहरा उठाते आंसू साफ किए जीन की हिचकी बन गई। मुझे वहां सुकून नहीं है मीर, मेरा भाई मेरा मुहाफिज मुझे बदकिरदारी का ताना देता है, मेरे से इसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। मैं मर जाऊंगी कसम से, लेकिन अगर आज आप ना आते तो शायद मैं वाकई इस दरिया में बह जाती। इसके हाथों को मजबूती से पकड़कर वो हिचकियों से रोती हुई बोली। मीर कासिम ने इसका सर थपकना शुरू कर दिया। अगर आप बह जाती तो मेरा क्या होता? मुस्कुराहट दबाए इसने कहा। जीन ने हिचकी लेते हुए इसे देखा। मीर कासिम की आंखें लाल हो चुकी थीं, यकीनन इनमें आंसुओं को जब्त किया हुआ था। जीन को इस दिन वाली बात याद आई। वो लड़की मेरी कज़न थी और आप पर लट्टू भी थी। मुझे पहचानने के बावजूद भी कुछ कहा नहीं आपने, क्यों? आहिस्तगी से इसके हाथ से अपना हाथ को छुड़ाती हुई वो बोली। मीर इसकी सदा पर मुस्कुरा दिया। असल में एक और बात बतानी थी। सर खुजाते हुए वो कुछ याद करते हुए बोला। जीन ने सवालिया नजरों से इसे देखा। कशमाला जो कि आपकी कजन है, इस दिन इसने मुझे प्रपोज किया था। बड़ी आहिस्तगी से इसने जीन के सर पे बम फोड़ा। वो एकदम पीछे हुई। क्या? हैरानी से कहा। मीर का दिल किया अपना सर पीट ले। इधर आओ फिल्मी हीरोइन। इसका हाथ पकड़ते फ्रंट सीट की तरफ लाकर गाड़ी में बैठाने का इशारा करता खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। जीन अभी भी हवन्नक बनी इसे देखे गई। सच में इसने प्रपोज किया था? मारे हैरत के आवाज भी अजीब से निकली। हाँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपका तारुफ देता आप वहां से भी देवदास की पारो बनी जगह छोड़ गई थी। मैदान छोड़ना आपकी अदा जो ठहरी। दिलकशी से आखिरी जुमला कहा गया। जीन कुछ पल तो समझती रही। इसकी बात को फिर समझ आने पर एक ही जुमला जबान से निकला। क्या? इसका सदमे से चूर क्या पर मीर कासिम जोर जोर से हंसने लगा। ईशा के करीब वो दोनों घर पहुंचे। शाइस्ता बेगम ने इसे देखते ही गले लगा लिया। इसका यूं अचानक घर से निकल जाना इन्हें अंदर तक लर्जा चुका था। कुछ देर यूं ही इसे खुद से लिपटाए वो आंसू बहाती रही। जीन कोई ऐसे भी करता है, जो भी था हमें बताती, यूं घर छोड़कर जाने की क्या तुक बनती थी? अपने आंसू पोंछती वो इसे सरजनिश करती हुई बोली। जीन कुछ ना बोली। अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तैमूर और इनाया भी वहीं थे, लेकिन वो आगे जाकर इन दोनों से ना मिली। इतनी मजबूत वो खुद को तसव्वुर नहीं करती थी कि इनसे रवाबित कायम रखती, जो इसकी जिंदगी में दोगले किरदार निभा रहे थे। शाइस्ता बेगम और सनेहा के हमरा ही वो अपने कमरे में चली गई थी। दूसरे दिन हाजरा बेगम और हफ्सा आई। चूंकि इनके घर में कोई मर्द नहीं था सिवाय मीर कासिम के, तो फिर इस बेचारे को अपनी शादी के दिन तय करने भी खुद ही आना पड़ा। जीन को जब पता चला कि मीर कासिम भी आया है और आज ही इसका दिन तय हो रहा है, कुछ पल तो वो दिन तय होने पर साकित हो गई। फिर मीर का आ जाना कहीं ना कहीं से डरा गया था। अब्बा इतराज ना करें, क्योंकि गांव में शादी के दिन तय करने बड़े आते हैं घर के। अगर कहीं दूल्हा साहब आ जाएं तो ये बात बहुत मायूब समझी जाती है, लेकिन खैर इसे क्या, ये सोचती वो अपनी बालकनी में बैठ गई।
اس کی گاؤں کی کچھ کزنز اور تبسم رانا آئی ہوئی تھی اور وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتی باتیں کرنے لگی۔ زین، تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ تبسم رانا کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، انہوں نے اس سے پوچھا۔ زین جو اپنی کزنز کے ساتھ مل کر اپٹن لگا رہی تھی، اس نے ایکسائٹمنٹ میں اپنی آنکھوں پر رکھے کھیرے اتارے، پھر انہیں دیکھتی ہوئی بولی، وہ پولیس انویسٹیگیشن ایجنسی میں کام کرتے ہیں، آئیے آفیسر ہیں، ایجنٹ ہی کہہ لیں۔ پلکیں جھپکاتی وہ بولی۔ تبسم رانا کا دل کیا اپنا سر پیٹ لیں۔ ساری کزنز کے منہ کھل گئے۔ تم پاگل ہو؟ اس کی ایک کزن بولی۔ زین نے سوالیہ سے دیکھا۔ کیوں بھائی؟ آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ ہورین جو اس کی کزن تھی، اس نے اپٹن بھرے ہاتھ سے اس کے سر پر چپت لگا دی۔ اف، کیا ہے؟ بالوں پر اپٹن لگتے وہ چیخ کر بولی۔ یہ سیکرٹ ایجنسی ہوتی ہے جسے ISI والے اپنی شناخت چھپاتے ہیں۔ ویسے یہ بھی بظاہر پولیس آفیسر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اصل کام ملک میں ہونے والے حادثات کی چھان بین، انویسٹیگیشن اور غیر معمولی چیزوں کی جاسوسی کرنا ہوتا ہے۔ یہی سمجھ لو، ISI والے ملک کے باہر جبکہ یہ ملک کے اندر رہ کر جاسوسی کرتے ہیں۔ ملک میں بڑے انتشارات جیسے ریپ، کڈنیپنگ، چوری ڈکیتی، ان سب پر یہ لوگ نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنی عقل کو ہاتھ مارو اور یہ بات کسی اور کو مت بتانا، ورنہ شادی کے بعد شوہر سے اسی بات پر جو دکھاؤ گی۔ ہورین کی آخری بات پر وہاں بیٹھی سب لڑکیاں ہنس دیں۔ تبسم رانا بھی ہنستی ہوئی اٹھ کر نیچے چلی گئیں، جبکہ دوسری لڑکیوں کو ہنسی سے دوہرے ہوتے دیکھ زین منہ بناتی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ لیکن ہائے قسمت، بالکنی سے نکلتے اسے ہال سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانا تھا، کیونکہ جو دروازہ کمرے کے ساتھ اٹیچ تھا وہ اس کی کزنز کرسیاں رکھ کر بیٹھے ہوئی تھی، نہیں بلکہ مری ہوئی تھی، اور وہ اندر جا ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ اس کا خیال تھا اپنی کزنز کے بارے میں۔ صلواتیں پڑھتی وہ ہال میں داخل ہوئی، اپنے کمرے کا ہینڈل گھمانے لگی تھی کہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے میر کاظم نے اسے آواز دی۔ زین، ایک منٹ بات سنیں۔ وہ جو ہینڈل پر ہاتھ رکھے گھمانے لگی تھی واپس مڑی۔ میر کاظم بھی موبائل پر بات کرتے اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ دھیان ابھی بھی چہرے کی طرف نہ تھا۔ زین کے چہرے پر اپٹن سے اب اکڑاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھتی اسے دیکھنے لگی۔ میر نے فون پر بات کرتے اچانک اسے دیکھا تو مسکراہٹ دبا گیا۔ زین کو الجھن سی ہوئی۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ اسے فون بند کرتے دیکھ کر کہا گیا۔ نیچے سگنل نہیں آ رہے تھے اس لیے اوپر آ گیا۔ یہ لک نیا ہے، فیشن میں ہے آج کل۔ بات کرتے کرتے اس نے انگلی سے اشارہ اس کے چہرے کی طرف کیا۔ زین نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا، ایک دم جیسے وہ ہوش میں آئی۔ اوہ، یہ اصل میں سب لڑکیاں اپٹن لگا رہی تھی نا، اسی لیے۔ کندھے اچکاتے اس نے کہا، ایک ہاتھ سے چہرے کو بھی رگڑا تھا۔ اچھا، ویسے اس سے کیا ہوگا؟ موبائل پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ زین کو مزید کوفت ہوئی۔ وہ بلا وجہ سے روکنے کے لیے بات بڑھا رہا تھا۔ اس سے میرا سر ہوگا، ہٹیں اب، اسے کہتی وہ اندر چلی گئی۔ میر بھی فون سنتا ایک طرف ہو گیا۔ منہ دھو کر واپس آئی تو میر کو ہال کے بیچوں بیچ فون سنتے دیکھ کر اسی کی طرف آ گئی۔ کچھ چیزوں میں وہ ابھی بھی ویسی ہی تھی، براڈ مائنڈڈ۔ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ چادر سے ہاتھ خشک کرتی وہ بولی۔ میر کاظم نے جواب دینے کے بجائے انگلی سے 1 منٹ کا اشارہ کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیڑھیوں سے کوئی اوپر آیا۔ زین نے مڑ کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ سلطان خان زادہ ان کے گھر؟ بے اختیار میر کو دیکھا۔ میر نے زین کو دیکھتے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا۔ سلطان سیڑھیاں چڑھتا بالکل اب ان کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ احمد بھی تھا۔ السلام علیکم۔ دونوں نے بیک وقت سلامتی بھیجی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، شال کندھوں پر لپیٹے سلطان خان زادہ واقعی بہت وجیح لگ رہا تھا۔ زین بے اختیار میر کی طرف ہوئی۔ وعلیکم السلام، آپ دونوں کہیں انتظار کر رہا تھا؟ چلیں اوپر، میں کال کر کے آتا ہوں۔ زین کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے وہ ان دونوں سے بولا۔ سلطان نے ایک نظر زین کو دیکھا، کہیں دور اندر ایک تکلیف سی ہوئی تھی۔ سر جھٹکتا وہ احمد کی ہمراہی میں اوپر چلا گیا۔ جب قسمت کے ستم پر لبیک کہا تھا تو یوں ذرا سی بات پر خود کو مارنا کیوں؟ آپ تو سلطان کی خیر خواہ بن گئی تھی نا، پھر اب یہ ہراس کیوں تھا چہرے پر؟ سنجیدگی سے کہا گیا۔ زین کچھ پل خاموش رہی، پھر بولی، جو شخص ایک دفعہ ہماری زندگی میں برا کردار ادا کر دے، پھر چاہے وہ جتنا مرضی نیک بنے یا اس کے لیے ہمارا دل جتنا مرضی سافٹ کیوں نہ ہو جائے، بات جب اس کے سامنے آنے کی ہے تو ایک دفعہ دل خوفزدہ ضرور ہوگا۔ میں بھی عام لڑکی ہوں، جب بات سلطان خان زادہ کے سامنے جانے کی آئے گی تو مجھے بھی خوف آئے گا، زین نے گہرے لہجے میں کہا۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ رکا، میر یکٹے کسے دیکھنے لگا۔ اتنی گہری باتیں؟ اپروچ کا اس نے کہا۔ زین ہنس دی۔ نہیں، اتنی بھی نہیں، زیادہ ہوتی تو کئی گہرائی میں گر ہی نہ جاتی۔ زین ہنسنے لگی۔ ایک بات کہوں زین؟
زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. اس دنیا میں ہر انسان اپنے اندر ایک کہانی لیے ہوئے ہے. آپ کسی کے رازوں کو مت کرے دیں. اس شخص کو اپنی زندگی کا وہ کردار نبھانے دیں جس میں اس نے خود کو فٹ کر رکھا ہے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر شخص خود کو اپنی کہانی کا ہیرو سمجھتا ہے. آپ کی کہانی میں بھلے وہ ولن ہو اور اس کی کہانی میں شاید میں، لیکن ہم سب اپنی اپنی کہانیوں کے ہیرو ہیں. وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے مزید بولا. مرکزی کردار. اس کی پیشانی پر انگلی رکھتے ہوئے وہ بولا. 2 دن بعد آج حفصہ اور سلطان کا نکاح تھا. مغرب کے وقت خیر عافیت سے نکاح کی رسم ادا کی گئی. رخصتی زین کے ساتھ تھی. اس کے پیپرز کے بعد سادہ سی کریم کلر کی میکسی پہنے سرخ دوپٹہ سر پر لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. آف وائٹ شلوار سوٹ میں سلطان خانزادہ بھرپور وجاہت لیے پوری شان سے صوفے پر بیٹھا کئی رشک بھری نظروں کی گرفت میں تھا. زین بھی اپنے اسائنمنٹ جمع کرواتی احمد کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تھی. نیوی بلو کلر کی انارکلی فراک پہنے سر پر حجاب لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. فراک چونکہ شیفون کی تھی اس لیے بازوؤں کے اندر کپڑا لگوایا ہوا تھا. چوڑیدار بازوؤں میں بائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر گولڈ کی انگوٹھی پہنے گلے اور کانوں میں ہاجرہ بیگم کا دیا ہوا انگوٹھی کے ساتھ کا پینڈنٹ سیٹ پہنے سادہ سا میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. سیاہ شلوار قمیض پہنے میر کاظم بھی بہت جچ رہا تھا. دونوں جوڑیاں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں جیسے بنی ہی ایک دوسرے کے لیے ہوں. جو جوڑ اللہ بنائے ان میں کمی کی گنجائش پھر نہیں رہتی. بابا ابراز چودھری جو اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے تھے زارا کی بات پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے. حفصہ کے نکاح کے لیے پہنا لائٹ پنک کلر کا کرتا شلوار ان کی بیٹی سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. تھک ہار کر دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں لپیٹی وہ حفصہ اور زین کے پاس سے اٹھ کر اپنے باپ ابراز چودھری کی طرف آئی کوئی بہت ہی راز کی بات کہنے. جی بیٹا کہیے کیا کام پڑ گیا ہماری شہزادی کو؟ ان لوگوں سے قدرے فاصلے پر آتے ہوئے وہ بولے. زارا کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے. یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہونے والی تھی. بابا آپ نے کہا تھا جب مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں. بات ختم کرتے اس نے آنکھوں کی پتلیوں کو گھمایا. ابراز اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قدرے کونے میں لے گئے. زارا ایک سائڈ پر آتے ہوئے انہوں نے بے چارگی سے دیکھا جسے یقین نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے میں نے کہا تھا لیکن یہ کوئی مناسب جگہ نہیں ہے بیٹے. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ بولے. بابا مجھے نہیں پتا. آپ نے کہا تھا جب جو پسند آئے گا فوراً مجھے آ کر بتانا. تو اب بتا رہی ہوں نا. ابراز کے ہاتھ پکڑتی وہ بولی. وہ اس لیے کہ تمہاری پسند آئے دن بدلتی رہتی ہے. کبھی آئس کریم والا تمہیں ہیرو کی لک کا لگتا ہے کبھی کوئی ویٹر. قدر سنجیدگی سے وہ بولے تھے. زارا نے آنکھیں سکیڑی. دس از ناٹ فیئر بابا. بائی دی وے سینے پر بازو باندھتی وہ دوسری طرف دیکھنے لگی. دور کھڑے جنید نے خون کے گھونٹ پیے. آج جب سے وہ بیچارہ آیا تھا زارا کی نظروں کے فوکس میں تھا اور اب بھی وہ جانتا تھا کہ زارا بیگم کوئی نیا پواڑا پانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں. چلو اب بتاؤ کون ہے وہ؟ اپنے چہرے پر سنجیدگی پھیلاتے ہوئے وہ بولے. زارا کی آنکھیں ایک دم چمکی. جنید بے اختیار پاس پڑا کوشن چہرے پر رکھنے لگا. کیا ہوا؟ ذیشان جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا حیرانی سے بولا. کچھ نہیں ایک پاگل خانے سے بھاگی ہوئی میرے پیچھے پڑ گئی ہے. دعا کرو وہ واپس چلی جائے. اس کی دہائی دینے والے انداز پر پریشان سا بیٹھا تھا اور ساتھ سلطان بھی تھا. وہ ہنس دیا. کہاں گیا؟ سر کو کھجاتے ادھر ادھر دیکھا. وہ رہا بابا وہ جس نے چہرے پر کوشن رکھا ہے. ابراز چودھری نے نظر بلیک کوٹ سوٹ میں ملبوس ایک لڑکے کی طرف کی جو چہرے پر کوشن رکھے ہوئے تھا لیکن وہ پہچان چکے تھے. جنید عالمگیر میر کاظم کا کولیگ اور پنجاب پولیس کرائم برانچ میں کام کرنے والا ایک اسسٹنٹ پولیس آفیسر. کئی دفعہ وہ اس سے مل چکے تھے لیکن ایک کمی تھی اس میں. ایک تو وہ خاموش طبیعت کا تھا دوسرا اس کا کوئی بڑا نہیں تھا. پڑھائی اس نے اسکالرشپ پر کی تھی پھر اس کے بعد ایک فلیٹ خرید لیا تھا. وہ سب جانتے تھے جنید کے بارے میں. ٹھیک ہے تم فکر مت کرو دیکھتا ہوں میں. اسے تسلی دیتے وہ میر کی طرف چلے گئے. اکلوتی بیٹی کی بات تھی ماننی بھی تھی لیکن جانچ پڑتال بھی ضروری تھی. اپنے ٹاؤن کی مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے وہ اترا. نکاح والا سوٹ ہی پہنے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے. عشاء کی اذان خوبصورت سی آواز میں دی جا رہی تھی. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا. لبوں پر مسکراہٹ آنکھوں میں نمی چال میں مضبوطی لیے وہ اس مسجد کا دروازہ عبور کر گیا تھا. کئی سالوں بعد مسجد میں قدم رکھا تھا اس نے. ارد گرد دیکھتے مسجد کی خوبصورتی اور سکون کو محسوس کرتے اس نے آنکھیں میچی تھی. مؤذن اذان دے چکا تھا. اب کچھ دیر تک لوگوں نے آنا شروع ہو جانا تھا.
پھر جماعت کھڑی ہونی تھی۔ سلطان کو ہال کے بیچوں بیچ آنکھیں نیچے کھڑے دیکھ کر وہ شخص مسکرا دیا۔ آسمانوں میں پہنچ کر زمین پر گرنے والے ہی اس جگہ پر آتے تھے، وہ بھی شاید کوئی ہارا ہوا انسان تھا۔ یہی سوچتے وہ جماعت تیاری کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، پھر سب کے جمع ہونے پر جماعت کھڑی ہوئی۔ سلطان نے باجماعت نماز ادا کی۔ ہر سجدہ خشوع و خضوع سے بھرا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر ساری نماز ادا کی، پھر دعا مانگتے باقی لوگ چلے گئے، لیکن سلطان کا ابھی دل تھا نماز مزید پڑھنے کا، اس لیے نماز تو نہیں، پھر شکرانے کے چند نفل ادا کیے۔ پھر جب نفل بھی پڑھ لیے تو دعا مانگی۔ آج کہیں گلہ یا شکوہ نہیں تھا، آج محض شکر تھا، اور سلطان خانزادہ شکر ادا کرنے والوں میں سے تھا۔ دعا پڑھ کر وہ اٹھ کر آنے لگا کہ ایک طرف بیٹھے ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ کر چونکا، پھر انہی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم، ان کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ شال گاڑی میں ہی تھی۔ وعلیکم السلام، سر ہلاتے اس پر سلامتی بھیجی۔ سلطان خاموش سا انہیں دیکھے گیا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ مسکرا دیے۔ ہارے ہوئے ہو؟ انہوں نے اندازہ لگانا چاہا۔ سلطان ہنس دیا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ حیران ہوئے، پھر سوالیہ سے دیکھا۔ میں تو اپنی جنت میں جانے کی وجہ سے جیت کر آیا ہوں۔ کلین پر سے مٹی کھرچتے ہوئے وہ بولا۔ اب کہ وہ بزرگ اس پاگل کی بات پر ہنس دیا۔ مطلب کسے جیتا ہے؟ حیرانی سے پوچھا۔ سامنے بیٹھا وہ سب لوگوں سے انوکھا تھا ان کے نزدیک۔ میں نے ایک نیک لڑکی سے نکاح کیا ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن وہ میری محبت نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتے اس کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ بزرگ نے اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر سر ہلایا۔ فکر نہ کرو، جس کی جنت میں جانے کے لیے تم نے ایک نیک عورت کا ہاتھ تھاما ہے اور اس سے نکاح کیا ہے، وہ تمہاری محبت کو بھی اس نیک لڑکی تک محدود کر دے گا۔ یہ کبھی نہ ملنے والی محبتیں ہواؤں کی طرح ہوتی ہیں بیٹے، زندگی میں نیک ساتھی تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں، خود نہیں ملتی، روک لگا دیتی ہے، اور پھر اللہ کسی ایسے بندے کے حوالے ہمیں کرتا ہے کہ جو ہمارے زخم بھر سکے۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ سلطان خاموشی سے ان کی بات سنتا گیا۔ ویسے جنت میں جانے کا خیال کہاں سے آیا تھا؟ ایک گھٹنا موڑے دوسرے گھٹنے پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ بولے۔ سلطان کھل کر ہنسا۔ بس ایسے ہی سنا تھا، بیوی نیک ہو تو جنت میں جانے کی وجہ بن جاتی ہے، اس لیے میں نے بھی کر لی نیک لڑکی سے شادی، کندھے اچکاتے ہوئے وہ بولا۔ وہ بزرگ ہنس دیے، پھر وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا۔ 3 سال بعد صبح 10 بجے سے شام 6 بج گئے تھے، لیکن حفصہ کی شاپنگ مکمل ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نے آج ساری میٹنگز کینسل کی تھی، وجہ آج حفصہ کی سالگرہ تھی، جسے پچھلے 3 سالوں میں وہ بہت خوبصورت طریقے سے مناتا آیا تھا۔ حفصہ مانا کہ میں آپ کو روکوں گا نہیں، لیکن یار پلیز اب بس کر دیں۔ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے وہ دہائی دیتا ہوا بولا۔ آس پاس گزرنے والے اس کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ بس اتنی سی بات پر تھک گئے؟ ابھی تو میں نے کچھ چیزیں اور بھی لینی ہیں۔ اس کے اس طرح کہنے پر سلطان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ نہیں، اب مزید کچھ بھی نہیں، کم سے کم مجھے اس لائق تو چھوڑیں کہ گھر جا کر کچھ ارینجمنٹس کر سکوں۔ یہیں تھکا دیں گی تو اکیلے ہی برتھ ڈے انجوائے کرنی پڑے گی، کیونکہ پھر میں تو سونے چلا جاؤں گا۔ سلطان کی بات پر سر ہلاتی وہ اس کی طرف آ گئی۔ میں جانتی تھی سلطان خانزادہ کے کان میں سوتے وقت سانپ کی بین بھی بجا دیتے تو اس نے نہیں اٹھنا تھا، اور اتنے بڑے گھر میں اس کا بدروحوں کی طرح اکیلے پھرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتا وہ اپنے گھر کے گارڈن میں ہاجرہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سادہ گرے کلر کا ٹریک سوٹ پہنے، پیروں میں عام سی چپل پہنے وہ آرام دہ ہوتا ہوا ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہا تھا۔ میر، ہاجرہ بیگم نے اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھی تو مسکراہٹ کا شبہ تک چہرے سے ختم کرتی ہوئی بولی، لیکن میر کے ابرو چکا کر دیکھنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے لے آؤ بچے، 3 دن ہو گئے ہیں ایسے گئے ہوئے، تم لوگوں کی آپس میں جو بھی بات ہے، لیکن میرا دل اداس ہو گیا ہے اپنے پوتے کے بغیر۔ بات کے آخر میں وہ اپنے پوتے موسیٰ کاظم کو یاد کرتی افسردہ ہو گئی۔ بس کر دیں ماما، آپ ہی کی شے پر گئی ہے، وہ خود ہی لے کر آ جائیں۔ پیشانی کے بل انگنت ہو چکے تھے۔ ہاجرہ بیگم اب کے کھل کر ہنسی۔ تم لوگ بات ہی ایسی پر جھگڑتے ہو، میں بیچاری پھنس جاتی ہوں بیچ میں۔ چائے کا کپ رکھتی وہ بولی۔ میر قاسم نے کھٹ سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے، اپنی مرضی سے ہی آ جائے گی، میں نہیں لینے جانا۔
ضدی انداز میں بولتے ہوئے لیپ ٹاپ درمیان میں پڑے میز پر رکھتے ہوئے بولا، میر قاسم تمہاری بیوی ہے، تم راضی کرو اسے، لیکن کل ٹھیک اس وقت تک میرا پوتا مجھے چاہیے، اور پوتے کی ماں بھی، سختی سے کہتی وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ میر نے بےچارگی سے ماں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ لگ جاؤ میرے ہاتھ زین بی بی، دماغ نہ ٹھکانے لگا دیا تو پھر کہنا۔ صلواتیں پڑھتا وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اندر چلا گیا۔ کچھ دن پہلے زین نے حاجرہ بیگم سے اپنے دل کی فرمائش کی تھی۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں ناراض ہو کر میکے چلی جاتی تھیں۔ اسی ایڈونچر کو عملاً کرنے کے لیے میر قاسم کی شرط خراب کر کے چھوٹی سی بات کو بحث میں بدلتی زین بیوی اپنے میکے جا چکی تھی ناراض ہو کر۔ وہ بیچارہ رات کو آیا تو جو بات حاجرہ بیگم نے اسے سنائی تو اس کا منہ کھل گیا۔ اس بیچارے نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ پھر 2-3 دفعہ زین کو فون بھی کیا، لیکن بدلے میں اس کے عجیب سے رویے پر اس کا دل کرا خود کو ہی شوٹ کر دے۔ 17ویں عجوبے سے شادی کی تھی، بھگتان تو بھگتنا تھا۔ صحن میں شائستہ بیگم اور سنیحا کے ساتھ بیٹھی وہ مسلسل موسیٰ کو نظروں میں رکھے ہوئے تھی، جو کبھی بھاگتا ہوا گارڈن کی طرف چلا جاتا تو کبھی بھاگتا ہوا صحن میں رکھی چارپائیوں کی طرف آ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ بیگم اور سنیحا کی کسی بات کا مختصر جواب بھی دے رہی تھی۔ اپنے ایڈونچر سے وہ بکتا چکی تھی، اداس سی، کبھی کبھی موبائل اسکرین کو دیکھ بھی لیتی تھی۔ دوبارہ میسج نہیں آیا تھا۔ زین تمہاری وہ دوست نہیں تھی زلیخا؟ میں نے سنا اس کی طلاق ہونے والی ہے۔ شائستہ بیگم مائی سے سر پر تیل لگواتی ہوئی بولی۔ اس وقت ان کے گھر کا ماحول کہیں سے بھی ایلیٹ کلاس کا نہیں لگتا تھا۔ زین نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ میری تو ابھی کل بات ہوئی ہے اس سے، اس نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ شائستہ بیگم کے بجائے مائی بولی، او دل اچھن نہیں سی، ویسے بھی اس وجہ تو طلاق ہوئی ہوگی۔ ہاتھ سے اشارتاً بتاتی ہوئی وہ بولی، مائی ایسے تو نہ کہیں، میری دوست ہے وہ۔ زین کو برا لگا تھا ان کا رویہ۔ نہ پتر تو غصہ نہ کر، لیکن گلوی سچ اے پاوے پوچھ لئی سو۔ شیشے کا ڈھکن بند کرتی وہ بولی۔ اب کے زین بھی ٹھٹکی، تم نے ملنے جانا تھا تو چلی جاؤ، پوچھ لینا اس سے، شائستہ بیگم نے مشورہ دیا۔ زین نے سر ہلاتے پھر موسیٰ کو اسفندیار جو کہ اس کے ساتھ ہی ناراض ہو کر آیا تھا کے حوالے کرتی وہ بڑی سی چادر لیتی زلیخا کی طرف آ گئی۔ رستے میں کئی عورتوں نے روک کر اسے پیار دیا تھا۔ سب سے ملتی وہ زلیخا کے گھر آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی طبیعت ہے؟ چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ عبور کرتی وہ بولی۔ زلیخا کی اماں جو صحن کے بیچوں بیچ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، زین کو دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا، آ جاؤ بیٹھو، اسے جگہ دیتی ہوئی وہ بولی۔ نہیں آنٹی، آپ فکر نہ کریں، مجھے زلیخا سے ملنا تھا، کافی دن ہو گئے ہیں نا اسے ملے ہوئے، لیکن آج سوچا کہ ملاتی ہوں۔ زین نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اندر چلی جاؤ، شاید سو گئی نہ ہو، اگر سو گئی ہوگی تو اٹھا دینا۔ وہ ایک دم اس کے ساتھ آنے لگی تھی کہ زین نے بولا، آنٹی فکر نہ کریں، میں اٹھا لوں گی اسے، آپ بیٹھ جائیں۔ انہیں کہتی وہ اندر چلی گئی۔ اندر کمرہ خالی تھا۔ لیپ ٹاپ پر کوئی فائل آن تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر اسے اندازہ ہو گیا کہ زلیخا واش روم میں تھی۔ لیپ ٹاپ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا دھیان لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زلیخا ناول لکھتی تھی۔ مسکراہٹ دباتی اس نے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیرتی اسکرین کو آف ہونے سے روکا، پھر سامنے کھلی تحریر پڑھنے شروع کر دی۔ اس نے اس سے پہلے زلیخا کے 2 ناول پڑھے تھے، اس لیے یہ ناول کسی اور کا ہونے کی غلط فہمی نہ تھی۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتی گئی جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اس سے پہلے زلیخا کی لکھی تحریریں بہت عمدہ ہوا کرتی تھی، لیکن رومانس اس میں ایک حد سے زیادہ، اس لیے زلیخا سے چن چن کر اپنے موٹیویشنل اقتباسات بھیجتی تاکہ زین اس سے متاثر ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے حیرت سے مڑ کر زلیخا کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے زلیخا بھی ساکت ہو گئی۔ یہ کیا ہے زلیخا؟ حیرت سے پوچھا۔ زلیخا گلا کھنکارتی صفائی دینے کو بولی، ایسا کچھ نہیں ہے زین، یہ اصل میں ایک اردو ادب کی رائٹر ہے منٹو، وہ بھی بہت بولڈ لکھتے ہیں، میں بھی انہیں کو فالو کر رہی ہوں، لیکن کچھ ایکسٹرا نہیں ہے میرے ناول میں۔ اس کے چہرے کی حالت بتا رہی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شٹ اپ زلیخا، آئی کانٹ بلیو دس، تم یہ سب کچھ لکھ رہی ہو؟ اسے صدمہ ہی ہونے لگا تھا۔ دیکھو زین، میں نے کہا نا میں ایک مشہور رائٹر کو فالو کر رہی ہوں، اب جب انہیں فالو کر رہی ہوں تو یہ سب تو لکھنا پڑے گا نا۔ آگے آ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے ہوئے وہ بولی، جس منٹو کی تم بات کر رہی ہو زلیخا، وہ واقعی ایک بہت بڑا رائٹر رہ چکا ہے، چاہے اس نے بولڈ رومانس دیا لیکن اس کی ہر بات میں ایک میسج تھا زلیخا۔
اس نے معاشرے کے اس غریب ترین طبقے کو 2 کौड़ी کا سمجھنا ہرگز ناپسند کیا تھا۔ اس نے وہ وجہ ڈھونڈی تھی جس کی وجہ سے معاشرے میں نفس پرستی بڑی۔ بات کرتے ہوئے اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا، لیکن وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ اس کے نزدیک فحاشی ہمیشہ پست یا بلند طبقے سے پھیلتی ہے۔ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس، انہیں اپنی روٹی کپڑا کمانے میں ان چیزوں کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ جو لوگ اب بہت اونچائی پر ہوں یا بالکل زمین پر دھسے ہوئے ہوں، وہی بس اس دلدل میں پھنستے ہیں۔ منٹو نے بھی اس چیز کو پروموٹ کیا تھا۔ اس نے ہم نیک لوگوں کی طرح اس روڑی سے گزرنا پسند نہ کیا، بلکہ وہ اس روڑی پر بیٹھ گیا اور اسے گھونڈنے لگا، اس فحاشی کی وجہ ڈھونڈنے لگا۔ تمہیں پتا ہے اس پر کس طرح کے الزامات لگے، کیسے کیسے کیسز ہوئے اس پر، اور آخر میں عدالت نے اسے نفسیاتی مریض کہہ کر چھوڑ دیا۔ تم اسے فالو کر رہی ہو؟ اس نے اشارہ لیپ ٹاپ بند کر کے اسکرین کی طرف کیا۔ لیکن مجھے اس میں سوائے فحاشی کے اور کچھ نہیں دکھا۔ یہ رومانس کا ٹیچنگ لیکچر تو ہو سکتا ہے، لیکن ناول نہیں، کیونکہ ناول کی ادب کے لحاظ سے یہی تعریف ہے کہ اس میں حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یقین جانو میں ایک شادی شدہ لڑکی ہونے کے باوجود اس تحریر کو پڑھ کر لرز گئی ہوں۔ لیکن ان لڑکیوں کا کیا جو غیر شادی شدہ ہیں؟ کیا یہ گناہ نہیں اس طرح کی تحریر سے کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے، وہ بھی ان کے جو غیر شادی شدہ ہوں؟ زلیخا کے ذہن پر کچھ اثر ہوا تھا کہ نہیں، لیکن وہ مزید وہاں نہیں رکی تھی۔ باہر کھڑی زلیخا کی اماں سب کچھ سن چکی تھی۔ بیٹی کی ایسی بات پر زین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے تاکہ وہ کہیں یہ بات نہ پھیلائے، زین انہیں تسلی دیتی واپس گھر آ گئی تھی، لیکن موڈ مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ سلطان اور حفصہ کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ حفصہ کی ذات واقعی سلطان خانزادہ کی محبت کا محور بن چکی تھی۔ زین ان کی زندگی میں بہت پیچھے رہ چکی تھی۔ اب سلطان خانزادہ اپنی بیوی کو اپنی محبت مانتا تھا۔ بیٹی کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو چکی تھی۔ حاکم شاہ اور حداد اسپیشل سیل میں تھے۔ اب ان حالات میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ابھی بھی کینڈلز لگائے میز پر طرح طرح کے کھانے سجوائے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ملازمائیں اپنے مہربان مالکوں کو دیکھ کر دل سے دعائیں دیتے اپنے کوارٹرز میں چلے گئے۔ ایک بات کہوں حفصہ، اسے سوالیہ حفصہ کو دیکھا تھا۔ حفصہ جو پانی گلاس میں ڈال رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو پتا ہے میں نے آپ سے شادی کیوں کی؟ اس نے پھر سوال کیا۔ حفصہ نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ اس کا بات کہنے کا انداز بہت معصوم تھا۔ حفصہ اس کی بات پر ہنس دی۔ سچ میں آپ نے جنت میں جانے کے لیے مجھ سے شادی کی؟ ہنسی روکتی ہوئی وہ بولی۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں نے بہت گناہ کیے تھے حفصہ، یوں کہہ لیں میں گناہوں کا ایک لوتھڑا ہی تھا۔ خود کو پاک کرنے کے لیے مجھے کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میری محبت ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن وہ شخص اللہ کی محبت ضرور ہوتا۔ جب آپ سے لاہور ریسٹورنٹ پہ ملا تو اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ اب سب باتوں کی ایک بات، بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کا۔ اگر آپ نہ آتی تو شاید اللہ اس طرح مہربان نہیں ہوتا جتنا اس نے آپ کے آنے کے بعد مجھ پر مہربان ہونا شروع کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، یو کمپلیٹڈ می، ونس اگین تھینک یو۔ حفصہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ بولا۔ ان دونوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ بڑی آہستگی سے حفصہ نے ٹیبل پر رکھ کے اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا۔ سلطان مسکرا دیا تھا۔ گھر واپس آتے ہی میر اسے لینے آ چکا تھا۔ زلیخا کو بھلائے وہ اپنی تیاری کو لگ گئی۔ پھر سب سے ملتی ملاتی وہ گاڑی میں بیٹھی اس کے ساتھ نکل گئی۔ موسیٰ بیک سیٹ پر سو رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سڑک پر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ بولی۔ شاپنگ پر۔ میر نے مسکراتے ہوئے زین کو دیکھا۔ ارے واہ، سچ میں؟ اسے جیسے یقین نہیں ہوا تھا۔ میر ہنس دیا، پھر سیال کوٹ کے سب سے مشہور مال کے سامنے گاڑی روکتے اس کی طرف آ کر بولا، چلیے آئیے، اس طرح یقین ہو جائے گا۔ مسکراہٹ دبائے اس نے کہا، پھر پیچھے موسیٰ کو اٹھایا۔ میر کی رہنمائی میں وہ مال کے اندر آ گئی۔ موسیٰ کو میر نے اٹھایا ہوا تھا۔ پہلے ان دونوں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی، پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ جو کہ مال کے اندر ہی تھا وہاں سے کھانا کھایا۔ یہ سب آپ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ اب خدا کا واسطہ ہے ناراض ہو کر اپنے میکے مت جائیے گا ایڈونچر کرنے، اس نے دہائی دی۔ زین ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ نہیں جاؤں گی، موسیٰ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ میر کچھ کہنے لگا کہ فون کی رنگ ٹون نے چونکا دیا۔ ایک منٹ آپ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ زین کو کہتا ہوا وہ ایک طرف چلا گیا۔
ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میر کا میسج آ گیا تھا نیچے کاؤنٹر کی طرف آنے کا۔ زین موسیٰ کو اٹھاتی نیچے آئی۔ کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہوتے اسے تھوڑے سے فاصلے پر فون پر بات کرتے میر بھی دکھائی دے گیا۔ موسیٰ کچھ دیر تو اس کے نقاب سے کھیلتا رہا، لیکن پھر کھیل میں ہی اس نے ایک دم زین کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جو میر کو فون سنتے دیکھ رہی تھی ایک دم ساکت رہ گئی۔ ایک ہاتھ سے نقاب پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے موسیٰ کو نیچے اتارتے اس نے رکھ کے تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ دور کھڑے فون پر بات کرتے میر قاسم نے جس چیز کی توقع کی تھی وہی ہوتے دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ بات مختصر کرتے اس نے زین کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں کھڑی کوئی لڑکی زین کے ہاتھ اٹھانے پر اسے باتیں کر رہی تھی۔ میر نے رک کر اس لڑکی کو دیکھا۔ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی عورت پھپے کٹنے ہوتی ہے ویسے، ابرو اچکائے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ پل تو وہ میر کی ہمت پر کڑھی، اس نے کیسے اسے پھپے کٹنی کا لقب دے دیا۔ اس طرح راہ چلتے کسی لڑکی کی حمایت کرنا بھی اچھے زمرے میں نہیں آتا بائی دا وے۔ قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زین اپنا نقاب کر کے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ چکی تھی، اٹھانا اب مناسب نہ سمجھا۔ میر قاسم اب اس لڑکی کو اگنور کرتے آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے یار، چھوٹا بچہ ہے وہ، میں یہی تھا، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ قدر سختی سے اس نے موسیٰ کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا، لیکن مقابل بھی زین تھی۔ میرا دل کر رہا تھا 3-4 اور لگاؤں اسے، بھرے مال میں مجھے شرمندہ کروا دیا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ موسیٰ زین کی طرف لپکنے لگا۔ لیں پکڑیں، اب میرا بیٹا آپ کی حفاظت کرے گا۔ مسکراہٹ دباتا ہوا وہ بولا۔ زین نے نظر انداز کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ خود ہی اٹھائیں، اب گھر جا کر ہی اٹھاؤں گی، اور آئندہ سے جب کہیں بھی جانا ہو تو یہ پیس آپ ہی پکڑیں گے، مڑ کر ان دونوں باپ بیٹوں سے کہا گیا۔ میر قاسم نے بےچارگی سے موسیٰ کو دیکھا، پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ زین کا ہاتھ پکڑتے ایک پل کو اس کی نقاب میں چھپی آنکھوں کو دیکھا، پھر اسے لیے باہر کو چل دیا اپنی خوبصورت دنیا کی طرف۔ زارا اور جنید کی شادی بھی ان کے ولیمے سے 1.5 ماہ بعد ہو گئی تھی۔ جنید کی طرف سے زین، میر قاسم، حفصہ سلطان اور حاجہ بیگم رشتہ لینے گئے تھے۔ اب راز چودھری کے پاس نہ کرنے کی گنجائش نہ بچی تھی، پھر انہوں نے ہاں کرتے ہی نکاح بھی کر دیا تھا۔ اسفندیار کو میر قاسم نے ایک بہت اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ زین موسیٰ سے زیادہ اسفندیار سے اٹیچ تھی۔ اس کے نزدیک اسفندیار اللہ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت تھی جس کا وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔